کربلا کے بعد 11 محرم کو یزیدیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور بیمار 14 سال کے حضرت زین العابدین کو ہتھکڑیاں ڈال کر قیدی بنایا گیا اور خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام حسین اور باقی 72 شہیدوں کے سروں کو کاٹ کر جب یزیدی لشکر دمشق لے جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچے تو وہاں ایک بڑا مضبوط گرجا گھر نظر آیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس گرجے میں رہنا اچھا رہے گا۔ گرجے میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا کہ ہم لوگ تمہارے گرجا گھر میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا تم کون ہو اور کدھر جاؤ گے؟ شمر نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اہل و عیال کو دمشق لے جا رہے ہیں۔ پادری نے کہا کہ وہ سر کہاں ہے جسے تم باغی کا سر بتا رہے؟ شمر نے امام حسین کے سر کو دکھایا تو سر کو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بہت سپاہی ہیں اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں ہے، اس لیے تم ان سروں اور قیدیوں کو گرجے میں رکھو اور تم اور تمہارے سپاہی باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا کہ سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ حضرت امام حسین کے سر کو ایک صندوق میں بند کر کے گرجے کے ایک کوٹری میں رکھا اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ آدھی رات کو پادری کو کوٹری کے ایک روشن دان میں سے کچھ روشنی نظر آئی۔ پادری نے اٹھ کر دیکھا تو کوٹری میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی۔ پادری نے پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ چھت پھٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات تشریف لائے اور صندوق کھول کر سر انور کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز سنی کہ اے بوڑھے پادری، جھانکنا بند کر، خاتون جنت تشریف لا رہی ہے۔ پادری یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گیا اور پھر جب ہوش میں آیا تو آنکھوں پر پردہ پڑا تھا، مگر یہ سنا کہ کوئی روتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم اے مظلوم، غم نہ کر، میں دشمن سے تیرا انتقام لوں گی اور خدا سے تیرا انصاف مانگوں گی۔ پادری پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش میں آیا تو کچھ نہ پایا۔ بے حد مشتاق ہو کر کوٹری کا تالا توڑ کر اندر گیا اور پھر صندوق کا تالا توڑا اور سر انور کو نکال کر مشک اور گلاب سے دھو کر مصلی پر رکھا۔ پھر سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ ان میں سے ہیں جن کی تعریف توریت و انجیل میں نے پڑھی ہے۔ لیجیے گواہ ہو جائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ پادری وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔